انہو من سلیمان، شروع میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سلیمان علیہ السلام کے دور کی بات ہے۔ پھر لکھا انہو من سلیمان، پہلے اللہ کا نام، اس کے نام سے ابتدا، اور پھر اس کے بعد نیچے حوالہ دیا کہ میں اس کو لکھوا رہا ہوں، میں سلیمان پیغمبر لکھوا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور جب یہ خط ہدہد نے جا کر ان کو دیا تھا تو اس نے اس خط کو پڑھ کر، اس ملکہ نے خط کو پڑھ کر کیا کہا تھا؟ انی القی الیہ کتاب کریم، اپنی کابینہ کو جمع کر کے کہا تھا میرے پاس جو اس وقت خط ڈالا گیا ہے، میرے پاس جو خط بھیجا گیا ہے، انی القی الیہ کتاب کریم، یہ خط بڑا محترم ہے، بڑا معزز ترین خط ہے کہ جس کا عنوان کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انہو من سلیمان، میں سلیمان پیغمبر ہوں، اور میری یہ بات ہے، یہ وہ پوری کی پوری بحث کے آپ میرے مطیع ہو کر کے آ جاؤ، وہ پورے کے پورے جملے جو میرے عنوان سے ذرا ہٹ کر ہیں، وہ سلیمان علیہ السلام کی دعوت دین اور انہیں اپنے پاس آنے کی وہ دعوت اور مطیع ہو کر کے آنے کی دعوت، وہ سارے کے سارے جملے اس کے اندر درج تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی برکتوں سے نوازا، کتنی رحمتوں سے نوازا کہ ایک وقت کی حاکمہ ہے، ان کی سردار ہے، لیکن جب عنوان بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھا، اللہ نے اس کے اندر یہ طاقت ڈالی، اس میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی برکت اس میں آئی کہ اس کے پاس اور کوئی جواب نہ تھا۔ اس نے کہا القی الیہ کتاب کریم، اس کا عنوان بتاتا ہے، یہ کسی عام بادشاہ کا خط نہیں، کسی عام انسان کا خط نہیں، یہ کسی عام انسان کے جملے نہیں، یہ ضرور کوئی بہت اعلیٰ ترین شخصیت ہے جس نے یہ جملے رقم کر کے لکھے ہیں۔ انی القی الیہ کتاب کریم، حالانکہ اس کتاب کے نیچے اس خط کے اندر ایک دھمکی بھی تھی، لیکن اس نے اس دھمکی کو بھی کیا کہا؟ الیہ کتاب کریم، کیوں؟ عنوان جو تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا۔ اللہ نے برکت کیا عطا فرمائی؟ وہ اپنی قوم، اپنی کابینہ کو چند لوگوں کو لے کر مطیع ہو کر کے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں، سلیمان علیہ السلام جانتے تھے کہ ہدہد جو کہہ رہا ہے، اگر وہ ایسی ہی قوم ہے تو وہ غیر مسلم ہے، لیکن ان کی طرف جو خط لکھا تو خط کے اوپر کیا لکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہمارے ہاں آج کیا ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، آپ شاید اس عنوان سے یا اس بات سے آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ کوئی معمولی بات ہے، معمولی نہیں ہے۔ لوگ کیش میمو جو بل ہوتا ہے، جس پر بل بنائے جاتے ہیں دکانداروں کے ہاں، اس کو چھاپا جاتا ہے تو اس کے اوپر سب سے فرنٹ میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ 786، 786۔ اور اگر کسی کے لکھا ہوا نہیں ہے، پاکستان کے اندر، ملک پاکستان میں اسلامی سکالر ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑی بڑی ڈگریاں، اگر آپ ان کی ڈگریوں کو اٹھائیں تو ایک گدھا ان کا وزن نہیں اٹھا سکتا، اتنی بڑی بڑی ڈگریاں، اور ادھر کیا لکھ رہے ہوتے ہیں؟ 786، اور نیچے وہ دوائی لکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مریض کے لیے فلاں 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 دوائی ہے، اور اوپر 786 لکھا ہوا ہے۔ 786 یہ کیا ہے؟ یہ جی عدد ہے۔ کس کا عدد ہے؟ بسم اللہ کا عدد ہے۔ کس نے کہا عدد لکھو؟ جی دیکھو اس میں کیا ہوتا ہے جی کہ یہ ورق جو ہے اس کو پھینک دیا جاتا ہے، اس سے بسم اللہ کی بے حرمتی ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ یہ سب مفروضے ہیں، سب مفروضے، من گھڑت باتیں ہیں یہ۔ اگر اس طرح بے حرمتی کا یہ خدشہ ہوتا تو سب سے پہلے یہاں ہوتا کہ یہ کافرہ کی طرف خط جا رہا ہے، مسلمان کی طرف نہیں جا رہا۔ پتہ نہیں وہ اس خط کا کیا کرے گی۔ آپ جانتے خسرو پرویز نے خط پھاڑا تھا، اس کے اوپر بھی کیا لکھا ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیغمبر کے قاصد کو شہید کر دیا تھا۔ آپ نے کیا کہا
کہ یہ خسرو پرویز کسریٰ نے خط ہمارا نہیں پاڑا، اس نے ہمیں نہیں پاڑا، اس نے جس کے نام کی گستاخی کی ہے وہ اس کا انجام ایسے ہی کرے گا، جس طرح اس نے ٹکڑے کیے اس کے ٹکڑے ہوں گے۔ حالانکہ ایک دم بھی فتح ہو سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کیا ہوا؟ کسریٰ کے پھر کیا ہوئے تھے؟ ٹکڑے ہوئے تھے، ٹکڑے ہوئے۔ تو یہاں آپ دیکھیں، آپ نے جتنے بھی کفار کی طرف خط لکھے، جتنے بھی خطوط لکھے، ہر خطوط کے عنوان میں، ہر خط کے عنوان میں، حالانکہ آپ وقت کے حاکموں کی طرف جو کافر ہیں ان کی طرف، مشرکین کی طرف آپ خط لکھ رہے تھے، لیکن ہر خط کے عنوان میں ابتدا میں آپ کا جملہ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح نامہ لکھا جا رہا ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح نامہ لکھنے والے ہیں، تو آپ نے کیا لکھوایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے آگے سے اعتراض کر دیا کہ نہیں، ہمارے ہاں تو یہ مسلمہ نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جملہ نہیں ہے، بلکہ بِاسْمِكَ اللہم، ہم تو یہ لفظ لکھتے ہیں۔ لکھتے وہ بھی تھے اللہ کے نام سے شروع، لیکن وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کفار مکہ بھی نہیں لکھتے تھے، لیکن لکھتے یہ تھے بِاسْمِكَ اللہم، بِاسْمِكَ اللہم، وہ بھی یہ لفظ لکھتے تھے کہ اللہ کے نام سے۔ اور آج مسلمان ہو کر کیا لکھتے ہیں؟ 786۔ وہ کافر ہو کر بھی بِاسْمِكَ اللہم، مشرک ہو کر بھی بِاسْمِكَ اللہم، جن کو آج مشرک کافر ساری دنیا کہتی ہے مشرکین مکہ ایسے تھے، ایسے تھے، 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان کی حجمیں بیان ہو، سارا کچھ یقیناً تھے، لیکن وہ بھی اپنے خطوط کے اوپر جو کیا لکھتے تھے؟ بِاسْمِكَ اللہم، اللہ کے نام سے۔ آج ہم مسلمان ہیں، ہمارا ملک مسلمانوں کا، ہم گھر مسلمانوں کے پیدا ہوئے، ہمارا باپ دادا مسلمانوں کا، ہمارے گھر میں قرآن مجید، ہمارے ہاں اذانیں ہو رہی ہیں، مساجد میں ہم جا رہے ہیں، درس و دروس ہم پڑھ رہے ہیں، ہاں سنت رسول، اور اوپر لکھا ہوا ہے 786۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے بھائیوں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی اس وقت بھی علم نجوم بھی لوگ پڑھتے تھے، علم فلکیات بھی پڑھتے تھے، علم عدد کو بھی لوگ جانتے تھے، اس وقت بھی یہ اعداد تھے، لیکن کسی نے بھی اس کا عدد نہیں نکالا۔ آپ اس گستاخی کا اندازہ اس جملے سے کریں کہ ہر بندے کے نام کا کوئی نہ کوئی عدد ہوتا ہے نا، کسی بھی بندے کا کوئی بھی نام ہو، اس کا جب آپ عدد نکالنے لگے تو کوئی نہ کوئی عدد بنے گا، تو بنتے بنتے کسی کا عدد 420 بھی بن جائے گا۔ آپ کسی کو کہہ کر بلائیں کہ 420 ادھر آؤ، اور آپ کو پتہ ہے 420 کیا ہوتا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ آئے گا، یا آپ کی بات پر توجہ کرے گا، یا آپ کو اچھا سمجھے گا۔ اسی طرح آپ کسی کے اور بھی کوئی بن جائے، 575 بن جائے، کوئی بھی اس کا عدد بن جائے، آپ اسے کیا کر کے بلائیں گے؟ نہیں جی، میں آپ کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ آپ کا نام عربی ہے، اس میں بہت سارے معنی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا نام میں ایسے انداز میں نہ لوں کہ اس کا معنی بدل جائے۔ تو کیا یہ ادب ہے؟ ہر ادب کا جو صحیح انداز ہے، ہمارا ایمان ہے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتلا دیا۔ جو آپ نے نہیں بتلایا وہ ادب نہیں ہے، وہ ادب کے منافی ہے۔ آپ نے جب کفار کی طرف خط لکھا، یہاں تو مسلمانوں کے ہاتھ میں جو ڈاکٹر رسید لکھتا ہے دوائی کے لیے، وہ جو ان کا پیڈ ہے اس کے اوپر جو لکھتا ہے، یہ کس کے ہاتھ میں جاتی ہے؟ مسلمان کے ہاتھ میں۔ اور آگے میڈیکل سٹور والا کون ہے؟ وہ بھی مسلمان ہے۔ پھر اس کے بعد کہاں جاتی ہے؟ کہاں کہ سب مسلمانوں کے ہاتھوں میں جا رہی ہے۔ اصل میں یہ بہت بڑی سازش ہے غیر مسلموں کی، جسے ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں، بہت سارے ساتھی سمجھتے ہیں، اور اکثر جو ہیں وہ اسی بھیڑ چال کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ ہاں جی واقعتاً یہ گستاخی ہے، پھینک دیا جاتا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ کیوں پھینکا جاتا ہے؟ پھینکنے والے بھی تو ہم ہیں، اس کو کسی ایک جگہ کیوں نہیں رکھ دیا جاتا؟ جب ہم اپنے پیسے سنبھال کے رکھ سکتے ہیں، ان کے لیے تجوریاں بنا سکتے ہیں، ان کے لیے ہم پرس خرید سکتے ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ ایک بکس نہیں بنایا جا سکتا، ایک تھیلا ایسا نہیں رکھا جا سکتا جس میں قرآنی اوراق ہوں، جس میں ان مقدس الفاظ کو، مقدس اوراق کو ڈال دیا جائے؟ کیا ایسا ممکن نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے اس کو الٹ چکر میں لگایا کہ نہیں جی 786 لکھ دیں، اس سے کیا ہوگا جی؟ اب 786 سے مراد کیا ہے بھائی؟ جی بسم اللہ ہے۔ اب سمجھنے والا تو ہر کوئی سمجھے گا اس سے مراد بسم اللہ، تو بسم اللہ ڈائریکٹ نہیں لکھنی، لفظوں میں نہیں لکھنی،
اس میں لفظوں میں نہ لکھنے سے نقصان کیا ہوا؟ اس دوا کے اندر، اس میڈیسن میں بذات خود شفا نہیں ہے کہ ہے ہمارا ایمان نہیں۔ جتنی مرضی اچھی دوا دے دے، حکیم جتنا مرضی اچھا ہو، اس میں شفا نہیں۔ شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ اکبر۔ ایسے حکیم آپ کے پاس ہیں جو دوا بھی دیتے ہیں ساتھ دعا بھی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعائی میں شفا ڈالتا ہے جی۔ کب؟ جب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ساتھ دیتے ہیں کہ یہ دوائی بھی لے جاؤ، اللہ شفا دے گا۔ دوائی کا ایک بہانہ ہے لیکن شفا اللہ دے گا۔ ایسے لوگوں کی دوائی کے اندر اللہ نے شفا ڈال دی ہے، ڈال دیتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے دوائی کی طرف توجہ نہیں کی، اس نے میری طرف توجہ کی ہے۔ اور جس کے اوپر بسم اللہ لکھا ہوگا، اب اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ ہم یہ نیچے بہانہ کر رہے ہیں، اصل مدد تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ یہ جو بسم اللہ لکھی ہے اللہ تیری مدد، اور یہ جو بسم اللہ کی با ہے علماء جانتے ہیں با کے 10 معنی ہیں۔ استعانت کا معنی یہاں پہ با دیتی ہے کہ اللہ ہم تیری مدد سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اگر تو چاہے گا تو یہ دوائی ہمارے لیے مفید ہوگی، اگر تیری مشیت نہیں، تو نہیں چاہتا تو یہ دوائی سے ہمیں کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو 786 کا یہ جملہ ہے، یہ جملہ بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے۔ میرے بھائیوں بات توجہ سے سنیں، کچھ مسائل بھی سمجھا کریں، کچھ احکام سمجھا کریں۔ آپ ہماری آواز ہیں، ہم ہر جگہ نہیں پہنچتے، آپ پہنچتے ہیں۔ جہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں جس مجلس میں، آپ آواز بنے، حق کو پہنچائیں کہ بھائی 786 نہیں، بسم اللہ۔ 786 لکھنا کیا ہے؟ بدعت ہے۔ بدعت اللہ کے نبی کے دور میں تھا، کسی نے لکھی، کسی صحابی نے لکھی، تابعی نے لکھی، اماموں میں سے کسی نے لکھی، محدثین میں سے کسی نے لکھی، مفکرین میں سے کسی نے لکھی، آج تک جو علماء دین ہیں کسی نے بھی 786 نہیں لکھی۔ یہ بدعت ہے، اور جو اس بدعت پر عمل کرتا ہے وہ سن لے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور یہ بدعت والی ایسی گمراہی ہے کہ یہ جہنم میں لے کے جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ اندازہ کریں، بسم اللہ لکھنے سے فوائد ملنے تھے۔